اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود آیات نمبر 96 تا 109 میں پچھلی آیات کے تسلسل میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کی طرف ایک اشارہ۔ اس واقعے کی تفصیل پچھلی صورت میں گزر چکی ہے۔ نصیحت کہ پچھلی آیات میں جن قوموں کی سرگزشت سنائی گئی ہے ان پر عذاب ان کے اعمال ہی کی وجہ سے آیا، اور جب عذاب آیا تو ان کے جھوٹے معبود ان کے کسی کام نہ آئے۔ روز قیامت منکرین حق جہنم میں ہوں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے، جبکہ اہل ایمان جنت میں ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور ایک بہت بڑے معجزے کے ساتھ رسول بنا کر فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، لیکن وہ سب لوگ فرعون ہی کے کہنے پر عمل کرتے رہے، حالانکہ فرعون کا حکم درست نہ تھا۔ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ۔ قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور بالآخر انہیں اپنے ساتھ جہنم میں پہنچا دے گا۔ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ۔ اور وہ داخل ہونے کی بہت ہی بری جگہ ہے جہاں انہیں داخل کیا جائے گا۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی ہے اور آخرت میں بھی۔ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ۔ کیسا برا انعام ہے جو انہیں دیا جائے گا۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ چند بستیوں کے حالات ہیں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں، ان میں سے کچھ تو اب بھی موجود ہیں جبکہ باقی نیست و نابود ہو چکی ہیں۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ۔ اور ہم نے ان بستیوں کے لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا تھا، اور جب آپ کے رب کا حکم عذاب آ پہنچا تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے۔ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ۔ اور ان کے جھوٹے معبودوں نے ان لوگوں کی تباہی و بربادی میں اضافہ ہی کیا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اور جب آپ کا رب ظالم بستیوں کو پکڑتا ہے تو اس کی گرفت ایسی ہی ہوتی ہے، بے شک اس کی گرفت بڑی دردناک اور بڑی سخت ہوتی ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ۔ بلا شبہ ان واقعات میں ہر اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ۔ یہ آخرت کا دن وہ ہوگا جس دن سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، اور یہ وہ دن ہے جب سب کو اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ وَمَا نُؤَخِّرُهُ
لأجل معدود. اور ہم نے اس دن کو صرف ایک معینہ مدت تک کے لیے ہی مؤخر کر رکھا ہے. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. جب وہ دن آ جائے گا تو کوئی شخص اللہ کی اجازت کے بغیر بات تک نہ کر سکے گا. فمنهم شقي وسعيد. پھر اس دن لوگوں میں کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت ہوں گے. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. سو جو لوگ بدبخت ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے، یہ لوگ وہاں چیختے چلاتے رہیں گے. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. جب تک آسمان و زمین قائم ہیں وہ ہمیشہ اسی جہنم میں رہیں گے سوائے یہ کہ آپ کا رب کچھ اور کرنا چاہے. ان ربك فعال لما يريد. بے شک آپ کا رب جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے. واما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. اور جو لوگ نیک بخت ہوں گے تو وہ جنت میں جائیں گے، اور جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے سوائے اس کے کہ آپ کا رب کچھ اور کرنا چاہے. عطاء غیر مجذوذ. یہ جنت اللہ کی وہ عطا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی. فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء. پس اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ جو اللہ کے سوا دوسری ہستیوں کی پرستش کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کسی شک و شبہ میں مبتلا نہ ہو جانا. ما يعبدون الا كما يعبد آباؤهم من قبل. یہ تو ان بتوں کی پرستش صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے آباء و اجداد بھی انہی بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے. وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ. اور بے شک ہم انہیں ان کے اعمال کا پورا حصہ دیں گے جس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی.